السلام علیکم سامعین، 15 جمادی الثانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 6 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے بابری مسجد کے سنگ بنیاد کی مکمل رپورٹ۔ ہمایوں کبیر نے آج بنگال میں بابری مسجد کا اسی نام سے سنگ بنیاد رکھا ہے۔ بی جے پی نے اسے کہا کہ ممتا آگ سے کھیل رہی ہے، جبکہ ممتا کی پارٹی کے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ بی جے پی کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ پہلے آپ خبر سنیں۔ ترنمول کانگریس سے نکالے گئے ممبر اسمبلی ہمایوں کبیر نے آج سنیچر کے دن دوپہر کے وقت مغربی بنگال کے ضلع مرشد آباد میں بابری مسجد کے نام پر ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ انہوں نے ضلع مرشد آباد میں بیل ڈانگا سے ملحق علاقے میں اپنے سینکڑوں حامیوں کے ساتھ علامتی طور پر فیتا کاٹ کر مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ چند تصاویر آپ دیکھیں۔ ہمایوں کبیر مغربی بنگال کے ضلع مرشد آباد کے بھرت پور سیٹ سے ممبر اسمبلی ہیں۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ 6 دسمبر کو وہ بھرت پور میں بیل ڈانگا میں بابری مسجد بنوانے کے لیے سنگ بنیاد رکھیں گے۔ پارٹی سے نکالے جانے کے بعد ہمایوں کبیر نے کہا تھا کہ وہ مسجد ضرور بنائیں گے۔ انہوں نے 22 دسمبر کو ایک نئی پارٹی بنانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ 4 دسمبر کو ترنمول کانگریس نے ہمایوں کبیر کو پارٹی سے نکال دیا تھا۔ پارٹی کا کہنا تھا کہ وہ فرقہ وارانہ سیاست کر رہے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہے جب ہمایوں کبیر کے خلاف اس طرح کی کارروائی ہوئی ہے۔ وہ پارٹی لائن کے خلاف پہلے بھی بول چکے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق ہمایوں کبیر نے مرشد آباد کے ریجی نگر علاقے میں سخت سیکورٹی کے درمیان ایودھیا کی بابری مسجد کے ماڈل پر، اسی کے نمونے پر بننے والی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ کبیر نے اسٹیج پر موجود مہمان علماء کے ساتھ مل کر علامتی طور پر فیتا کاٹا۔ اس دوران سماروہ والی جگہ پر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے گونجتے رہے۔ یہاں صبح سے اچھی خاصی تعداد میں لوگ اکٹھے تھے۔ سنگ بنیاد سماروہ کے دوران سخت سیکورٹی تھی۔ ریجی نگر اور اس سے ملحق بیل ڈانگا علاقے میں بڑی تعداد میں پولیس، سریع الحرکت فورس اور مرکزی فوج تعینات کی گئی تھی۔ اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھے جانے سے پہلے بی جے پی نے الزام لگایا تھا کہ ترنمول کانگریس فرقہ وارانہ کھیل کھیل رہی ہے اور مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ بہرحال بی جے پی نے یہ کہا تو ترنمول کانگریس ممتا بنرجی کے لوگوں نے کہا کہ یہ سب بی جے پی کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ ہمایوں کبیر کون ہیں؟ ہمایوں کبیر کی عمر تقریباً 62 سال ہے۔ سیاست کی شروعات کانگریس پارٹی سے کی تھی۔ سال 2012 میں ترنمول کانگریس کے ممبر اسمبلی چناؤ جیتنے کے 1 سال بعد انہوں نے کانگریس چھوڑ کر ٹی ایم سی کا دامن تھام لیا تھا، لیکن سال 2015 میں ہمایوں کبیر کو پارٹی کے خلاف بولنے کی وجہ سے ٹی ایم سی سے باہر کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اپنے بھتیجے ابھیشیک بنرجی کو راجا بنانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے بتایا ممتا بنرجی کے آنے والے وقت میں وزیر اعلیٰ رہنے کی قابلیت پر بھی سوال اٹھائے تھے۔ سال 2018 میں ہمایوں کبیر بی جے پی کا حصہ بن گئے اور مرشد آباد سے پارلیمنٹ لوک سبھا کا چناؤ لڑا، لیکن وہ ہار گئے تھے۔ سال 2021 میں وہ واپس ترنمول کانگریس میں شامل ہو گئے تھے۔ نومبر 2024 میں ہمایوں کبیر کو شوکاز نوٹس بھی ملا، کیونکہ انہوں نے مانگ کی تھی کہ ممتا بنرجی کو نہیں بلکہ ابھیشیک بنرجی کو وزیر داخلہ کی ذمہ داری ملے۔ اس سال مارچ میں پارٹی سے ملے نوٹس کے بعد ہمایوں کبیر کو معافی مانگنی پڑی تھی۔ انہوں نے حزب مخالف رہنما اور بی جے پی ممبر اسمبلی شویندر ادھیکاری کو دھمکی بھی دی تھی۔ تو بہرحال یہ اس طرح کے انسان ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ پورا معاملہ سیاسی ہے۔ بریلی کے شہباد علاقے میں 27 گھروں کا انہدام مسماری کارروائی پر ہائی کورٹ نے روک لگا دی ہے، جن کو نگر نگم نے نوٹس دے رکھا تھا۔ وہاں بریلی نگر نگم نے شہباد علاقے میں 27 گھروں کو نوٹس دیا تھا کہ یہ سب
ناجائز طریقے سے بنے ہیں اور ان کو کیوں نہ گرا دیا جائے۔ ان لوگوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہائی کورٹ کی آج ڈبل بینچ سے ان کو بڑی راحت مل گئی ہے۔ ہائی کورٹ نے 2 مہینے وقت دیا ہے اور کہا کہ اس دوران وہ اپنی جائز کارروائی کر لیں۔ نگر نگم کے ذریعے جن گھروں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے ان میں کچھ ایسے مکانات بھی ہیں جو وزیر اعظم یوجنا کے تحت بنائے گئے تھے، اسی لیے لوگوں کو اس پر شبہ ہو رہا ہے۔ ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد متاثر خاندانوں نے فی الحال راحت کی سانس لی ہے۔ اتر پردیش کے اورائی میں تھانہ کوٹھون کے انچارج ارون کمار رائے نے جمعے کی رات میں اپنی سروس پسٹل سے گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ اس پورے معاملے کو ایک خاتون سپاہی سے جوڑا جا رہا ہے۔ حادثے کے بعد خاتون سپاہی بھاگتی ہوئی CCTV فوٹیج میں دکھ رہی ہے۔ اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے۔ SP کا کہنا یہ ہے کہ پورے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ وہ خاتون کہاں تعینات ہے، اس وقت وہ کیا کر رہی تھی، جانچ کے بعد کارروائی کی جائے گی۔ اطلاع کے مطابق ارون رائے جنہوں نے خودکشی کی ہے 1998 میں سپاہی کے روپ میں پولیس نوکری میں شامل ہوئے تھے۔ لمبی خدمت کے بعد انہیں سال 2013 میں اپ نریکشک کا عہدہ دیا گیا۔ اس کے بعد اور ان کی کارکردگی کی بنیاد پر 2022 میں انسپکٹر کے عہدے پر ترقی مل گئی۔ انسپکٹر بننے کے بعد ان کی پہلی پوسٹنگ مہاراج گنج تھانہ انچارج کے طور میں ہوئی تھی۔ تھانہ کوٹھون کا چارج سنبھالنے کے بعد بھی وہ ہمیشہ علاقے میں سرگرم رہتے تھے۔ جمعے کے دن شام میں بھی وہ علاقے میں جائزہ لینے گئے تھے، وہاں سے واپس آئے تھے۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی تھانے کے احاطے میں گولی چلنے کی آواز سن کر پولیس اہلکار وہاں پہنچے، جب وہ خون آلود حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ میڈیکل کالج پہنچتے ہی ڈاکٹر نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ اب اس پورے معاملے کو ایک خاتون سپاہی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ ادھر خبر آ رہی ہے کہ جامعہ مفتاح العلوم شاہی کٹرا مئو کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا شمیم احمد قاسمی غالب پوری لمبی بیماری کے بعد آج 6 دسمبر کے دن 3 بجے ایراہا ہسپتال لکھنؤ میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبر کے لیے وہیں سے جناب احسان الحق مفتی احمد رابطے میں ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ کل اتوار کے دن 7 دسمبر کو 11 بجے غالب پور لب روڈ باغ میں ادا کی جائے گی۔ جناب احسان الحق مفتاحی نے تمام سامعین سے دعائے مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی درخواست کی ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ غزہ سے متعلق بات چیت بہت نازک دور سے گزر رہی ہے۔ وزیر اعظم قطر نے یہ بھی کہا اس بات چیت کا تبھی فائدہ ہے اور یہی اس کا انجام ہوگا کہ اسرائیلی فوج وہاں سے پورے طور پر چلی جائیں، تبھی امن قائم ہوگا۔ اسی طرح کا اعلان ترکی نے کیا ہے۔ بہرحال قطر کے وزیر اعظم کا یہ اعلان کرنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور انہوں نے خود یہ مان لیا یہ تبھی ممکن ہوگا، امن تبھی ہوگا جب اسرائیل کی فوج مکمل طور پر وہاں سے ہٹ جائے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو بات چیت چل رہی ہے، جو گفتگو، جو تبادلہ خیال چل رہا ہے، وہ بالکل آخری مرحلے میں ہے اور یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے۔ سامعین، عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جو کمزوری پیدا ہو جایا کرتی ہے، یہ معجون طاقت کا خزانہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس نمبر پر سمپرک کیا جا سکتا ہے 96 27 70 90 14۔